بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی عزیر ہے اور ایک قول کے مطابق نسب نامہ یہ ہے: عزیر بن سوریک بن عدیہ بن ایوب بن ورزنہ بن عری بن تقی بن اسبو بن فخاس بن آزر بن ہارون بن عمران ہے۔ مشہور قول کے مطابق حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے اور آپ علیہ السلام کا زمانہ نبوت حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اور حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کا درمیانی زمانہ ہے۔ آپ علیہ السلام بہترین اوصاف کے مالک تھے، جن میں ایک وصف یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں آپ سے زیادہ تورات کا علم اور اسے یاد رکھنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ اس واقعے میں بیان ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بابلی ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور اسے فتح کرنے کے بعد لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک حصے کو قتل کر دیا، ایک کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا اور ایک حصے کو گرفتار کر کے لونڈی غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں سے تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا ڈالا۔ کچھ دنوں بعد کسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو آپ علیہ السلام کا بیت المقدس سے گزر ہوا۔ آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا اور آپ ایک گدھے پر سوار تھے۔ تمام بستی میں پھرے لیکن کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ بستی کی عمارتیں گری ہوئی تھیں۔ آپ نے تعجب سے کہا: اے اللہ، انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنی سواری کے جانور کو وہاں باندھ دیا اور خود آرام فرمانے لگے۔ اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کے وقت کا واقعہ ہے۔ اس سے 70 برس بعد اللہ تعالیٰ نے ایران کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو غلبہ دیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا۔ اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے وہ دوبارہ یہاں آ کر بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں آباد ہو گئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس پورے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم میں جان نہ آئی تھی۔ بقیہ جسم آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا: تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ عرض کی: میں 1 دن یا 1 دن سے بھی کچھ کم وقت ٹھہرا ہوں۔ یہ بات آپ علیہ السلام نے یہ سوچ کر کہی کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: نہیں، بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بدبودار نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ سب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم کیسے انہیں اٹھاتے زندہ کرتے ہیں پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کھانا بالکل سلامت ہے اور گدھا مر چکا ہے، اس کا بدن گل گیا اور اعضاء بکھر گئے ہیں، صرف سفید ہڈیاں چمک رہی تھیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اس کے اعضاء جمع ہوئے اور اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آئے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی گئی اور وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا تو فرمایا: میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یقین تو پہلے ہی تھا، اب عین الیقین حاصل ہو گیا۔ قصہ مختصر: حضرت عزیر علیہ السلام اپنی اس سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے اور سر اقدس اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے، لیکن عمر مبارک وہی 40 سال کی تھی۔ کوئی آپ کو نہ پہچانتا تھا۔ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے، ایک ضعیف بڑھیا ملی جو پاؤں سے معذور اور نابینا ہو گئی تھی۔ وہ آپ کے گھر کی باندی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا: یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا: ہاں، لیکن عزیر کہاں؟
इन्हें तो गायब हुए 100 साल गुजर गए। ये कहकर वो खूब रोई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उज़ैर हूँ। उसने कहा, सुभान अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे 100 साल मौत की हालत में रख कर फिर जिंदा किया है। उसने कहा, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो दुआ करते वो कबूल होती थी। आप दुआ कीजिए कि मेरी आंखें दोबारा देखना शुरू कर दें ताकि मैं आपको देख सकूं। आपने दुआ फरमाई तो उस औरत की बिनाई वापस आ गई। आपने उसका हाथ पकड़कर फरमाया, खुदा के हुक्म से उठ। ये फरमाते ही उसके माजूर पांव दुरुस्त हो गए। उसने आपको देखकर पहचाना और कहा, मैं गवाही देती हूँ कि आप बेशक हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं। ये हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का मोइज़ा था और अल्लाह ताला अपने नबियों को ऐसे मोइज़ात से नवाजता है। इसके बाद वो बांदी आप अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के मोहल्ले में ले गई और वहाँ एक मजलिस में आपके फर्जंद थे जिनकी उम्र 118 साल हो चुकी थी और आपके पोते भी थे जो बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में बुलंद आवाज से कहा, ये हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं। अहले मजलिस ने उस औरत की बात को तस्लीम ना किया। उसने कहा, मुझे देखो, उनकी दुआ से मेरी हालत ठीक हो गई है। लोग उठे और आपके पास आए। आपके फर्जंद ने कहा, मेरे वालिद साहब के कंधों के दरमियान स्याह बालों से चांद की शक्ल बनी हुई थी। चुनाचा कंधों से कपड़ा हटाकर दिखाया गया तो वो मौजूद था। नेज उस जमाने में तौरात का कोई नुस्खा बाकी ना रहा था और कोई उसका जानने वाला मौजूद ना था। आपने तमाम तौरात जुबानी पढ़ दी। एक शख्स ने कहा, मुझे अपने वालिद से मालूम हुआ कि बख्ते नसर की सितम अंगेजियों के बाद गिरफ्तारी के जमाने में मेरे दादा ने तौरात एक जगह दफन कर दी थी। उसका पता मुझे मालूम है। उस पते पर पहुंचकर तौरात का वो दफन शुदा नुस्खा निकाला गया और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपनी याद से जो तौरात लिखाई थी उससे तकाबल किया गया तो एक हर्फ का फर्क न था। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के लिए निशानी बना दिया और उस निशानी की एक सूरत ये थी कि आप अलैहिस्सलाम अपने बेटों के साथ बैठते और बेटे बूढ़े जबकि आप जवान थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को 40 साल की उम्र में वफात दे दी। फिर 100 साल बाद अल्लाह ताला ने उसी जवानी की हालत में दोबारा जिंदा फरमाया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।